السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سبق نمبر 109 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے سبق نمبر 108 وہ بھائی محترم الشیخ احسان الحق شہباز صاحب سے پڑھ چکے ہیں، انہوں نے پڑھایا ہے۔ آج ہم 109 نمبر سبق پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ سيقول لك المخلفون ان قریب کہیں گے آپ کے لیے المخلفون پیچھے چھوڑ دیے جانے والے من الاعراب بدویوں میں سے شغلتنا اموالنا مشغول رکھا ہم کو ہمارے مالوں نے، وَأَهْلُونَا اور ہمارے اہل خانہ نے، گھر والوں نے، فاستغفر لنا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت کی دعا کر دیں ہمارے لیے۔ یقولون بألسنتہم وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔
قل آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس کون مالک ہے، اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ اللہ ارادہ کرے تمہارے بارے میں نقصان کا، کسی نقصان کا، او اراد بکم نفعا، یا وہ ارادہ کرے تمہارے بارے میں کسی نفع کا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ پیچھے جو رکوع گزرا ہے سورۃ الفتح کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ حدیبیہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس غزوہ حدیبیہ کو فتح مبین اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ عام طور پر جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس سے فتح مکہ مراد ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں اور قرآن کے نزول کے وہ گواہ ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں گواہی دی ہے کہ فتح مبین سے مراد حدیبیہ کی صلح ہے، اس سے مراد فتح مکہ نہیں ہے۔ تو وہ حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ پیچھے گزرا ہے۔ حدیبیہ کے لیے آپ جانتے ہیں، آپ نے بات سنی بھی ہوگی، سبق میں یہ بات بتائی گئی ہوگی، اور آگے جا کر بھی انشاءاللہ وہ بات تفصیل سے بیان ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا خواب کے اندر یہ بات اللہ نے دکھائی، خواب میں، کہ اس طرح میرے ساتھ میرے صحابہ ہیں اور ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے ہیں، وہاں ہم اپنے سر منڈوا رہے ہیں، کوئی سر کے بال کٹوا رہا ہے، کوئی منڈوا رہا ہے، اور ہم قربانیاں بھی ذبح کر رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا۔ تو نبی اور رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ عام شخص کے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔
نبی اور رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جو اللہ نے مجھے خواب دکھایا ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو ساتھ لیں اور آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر بھی یہ اعلان عام کر دیا، منادی کر دی کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو صحابہ میرے ساتھ سارے اپنی اپنی تیاری مکمل کریں، ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ مدینے کے جو ارد گرد دیہات تھے، جو قریب قریب کی آبادیاں تھیں، ان آبادیوں کے اندر بھی یہ اعلان پہنچا دیا گیا کہ آپ لوگ بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے تیاری کر لیں۔ یعنی ایک تو پراپر آبادی ہے نا مدینے کی، ان کے لیے تو اعلان پہلی فرصت میں ہی ہو گیا، اور نمبر دو یہ اعلان قریب قریب کی بستیوں میں اور آبادیوں کے اندر بھی یہ اعلان پہنچا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں یہ منظر دکھایا ہے، یہ حکم دیا ہے، ادائیگی عمرہ کے لیے جانا ہے، تو آپ لوگ بھی تیاری کر لیں۔ بھائیو بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ لوگ بھی کیا کر لیں؟ تیاری کر لیں۔ اب وہ جو قریب قریب کی آبادیاں تھیں نا مدینہ کے ارد گرد، ان آبادیوں کے اندر جو وہاں قبائل آباد تھے، جو وہاں قبائل بس رہے تھے، ان قبائل کے اندر ابھی اسلام جو تھا وہ اتنا پختہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی ان کا اسلام ایمان وہ مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کی بنسبت ذرا کمزور تھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ منافق تھے، منافق نہیں ہم ان کو کہہ سکتے، بلکہ کیا تھے؟ کمزور ایمان والے تھے۔ ابھی ایمان ان کے اندر مکمل طور پر پختہ نہیں ہوا تھا۔ وہ سورہ الحجرات میں بھی آیت آتی ہے نا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ تو یہ وہ عربی تھے، وہ بدوی تھے، وہ دیہاتی تھے جو مدینے کے قریب قریب آبادیوں میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قبیلے کا نام تھا بنو غفار۔ بنو غفار، وہ آپ سنتے ہیں نا، بڑا معروف نام ہے ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری یہ کون تھے؟ اسی قبیلے کے تھے۔ بات سمجھ آئی نا؟ ایک ان میں سے قبیلے کا نام جو مدینے کے قریب آباد آبادیوں میں آباد تھا، اس کا نام تھا بنو جوہینہ۔ بنو جوہینہ، آپ اکثر سنتے ہیں عبداللہ الجوہانی۔ عبداللہ الجوہانی یہ جوہینہ قبیلے کے تھے۔ ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا جو مدینے کے باہر آبادیوں میں تھا، اس کا نام تھا بنو مزینہ۔ بنو مزینہ۔ تو کتنے میں نے نام آپ کو بتائے؟ تین۔ بنو غفار،
بنو جوہینا، بنو مزینہ۔ ایک چوتھا قبیلہ وہاں آباد تھا، اس کا نام تھا بنو اسلم، بنو اسلم۔ یہ اسلمی جو لوگ تھے نا، اسلمی، یہ اسی قبیلے سے تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو اشجع، اشجع، یہ بہادر نہیں لفظ بولتے، اشجع شجاع، بنو اشجع۔ تو یہ یعنی کہ قبیلے جو تھے یہ مدینے کے کہاں تھے؟ آس پاس۔ اب ان قبیلے والوں نے، ان یعنی قبائل کے لوگوں نے جب یہ اعلان سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ عمرے کے لیے جانا ہے، سارے تیاری کریں اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو اس وقت ان قبیلے والوں کے دلوں کے اندر یہ ایک خیال آیا، یہ وسوسہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ لازمی بات ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو اپنے ساتھ نہ ہتھیار، نہ اسلحہ، نہ تلوار، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی تیر، یہ چیزیں تو نہیں لے کے جائیں گے، یہ تو عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مکے والوں کے ساتھ ان کی شدید جنگ ہے، بڑی ایک سخت دشمنی ہے مکے والوں کے ساتھ۔ تو جب یہ مکے میں جائیں گے، مکے والے اپنی آبادی میں ہوں گے اور وہ وہاں مسلح ہوں گے، تو جب یہ وہاں جائیں گے ہو سکتا ہے ان کی وہاں کوئی ان بن ہو جائے، کوئی حالات کشیدہ ہو جائیں، جنگ چھڑ جائے، تو جہاں وہاں اگر یہ گئے، یہ بے سر و سامان ہوں گے، وہ وہاں پر اسلحہ سمیت ہوں گے، تو اگر جنگ چھڑ گئی تو پھر نقصان کن کا ہوگا؟ کن کا نقصان ہوگا؟ یہ مدینے والوں کا۔ ان کے پلے تو کچھ نہیں رہے گا، یہ تو وہاں شکست کھائیں گے، یہ قتل ہو جائیں گے، یہ مارے جائیں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب اس اندیشے کے پیش نظر وہ جو مدینے کے ارد گرد بدوی تھے، وہ جو میں نے 5 قبیلوں کے نام آپ کو بتائے، اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے جانے میں انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے یوں سمجھ لیں کوتاہی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے وہاں جانے سے وہ بزدلی کی وجہ سے، ڈرپوک پن کی وجہ سے، موت کے خوف کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا سفر نہیں کیا۔ کیوں بھی میری بات اتنی تو سمجھ آ گئی ہے نا؟ یعنی یہ قبیلے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہیں کیا۔ تو وہ میں نے آپ کو قبیلے بھی بتا دیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں نے ان کے نہ جانے کا سبب بھی بتا دیا کہ وہ کیوں نہیں ساتھ گئے تھے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حدیبیہ سے معاہدہ صلح کر کے واپس آ گئے، اب آگے نہ عمرے کے لیے وہاں جا سکے، وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ صلح کر کے وہاں سے واپس آنا پڑا۔ سمجھ آ گئی نا؟ معاہدہ کر کے وہاں سے واپس آنا پڑا۔ بلکہ بعض صحابہ کے دل کے اندر نا یہ ایک خیال بھی آیا، یہ ایک سوچ بھی آئی، انہوں نے کہا کہ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ اللہ کے سچے نبی، آپ کا خواب سچا خواب، تو ہم بغیر عمرہ کرنے واپس کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ایک ذہن میں سوچ آئی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو مطمئن کیا. آپ نے فرمایا میرا خواب سچا تھا, اللہ نے مجھے خواب دکھایا, تو باقی رہ گیا کہ تمہیں پتہ ہے نا ہمارا معاہدہ صلح کے اندر ایک یہ شک لکھی گئی ہے کہ یہ مسلمان اس سال یہ بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں گے اور اگلے سال عمرہ کریں گے. تو میرا خواب سچا ہے, ہم عمرہ کریں گے. بات آپ سمجھے نا کہ خواب میرا کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ عمرے والا خواب دکھایا تھا اس میں سال کا تعین تو نہیں تھا نا کہ اسی سال عمرہ کریں گے, یہی تھا نا کہ عمرہ کریں گے. تو وہ عمرہ اگر اگلے سال بھی ہو جائے تو خواب تو پھر بھی سچا ہو گیا. تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بغیر عمرہ کیے معاہدہ کر کے واپس آ گئے اور اگلے سال عمرے کے لیے طے پا گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اب ٹھیک اب مکے والوں کی طرف سے تو اطمینان ہو گیا نا کہ ان کے ساتھ تو 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا. اب ادھر سے تو کوئی فکر نہیں ہے, 10 سال کے لیے معاہدہ طے پا گیا, ہم تم سے نہیں لڑیں گے, تم ہم سے نہیں لڑو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کچھ قدر سکھ کا سانس لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ اب آپ نے مبذول فرمائی کس کی طرف, یہودیوں کی طرف. سمجھ آئی نا, کس کی طرف. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان کیا کہ اب ہم مکے والوں کی طرف سے بے فکر ہیں, وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے, ہمیں اب ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لہٰذا اب ہم یعنی پوری توجہ ان یہودیوں کی سرکوبی کے لیے صرف کریں گے. اب ہم ان یہودیوں کا بندوبست کریں گے. یہ یہودی جو ہمارے خلاف آئے روز یہ سازشیں کر رہے ہیں اور آئے روز انہوں نے ہمارا جینا محال کیا ہوا ہے اور یہ سازشوں کے جال بنتے ہی رہتے ہیں, تو اب ہم جو ہے نا ان یہودیوں کو پہلے بندوبست کر دیں. تو ٹھیک فتح یعنی کہ صلح حدیبیہ کے 3 ماہ بعد, کتنے ماہ بعد, ٹھیک 3 ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف غزوہ خیبر کرنے کا ارادہ کر لیا. غزوہ خیبر کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب ہم ان یہودیوں کے خلاف مارکا لڑیں گے, ان کے خلاف باقاعدہ جائیں گے اور جنگ لڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پروگرام بنایا, آپ نے پروگرام فائنل کر لیا, تو اب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس بات کی نوید مسرت بھی تھی. نوید مسرت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ تم جب یہودیوں کے خلاف جنگ لڑو گے, ان کے خلاف مارکا لڑو گے, ان کے خلاف جب تم میدان میں اترو گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہیں فتح عطا فرمائے گا اور وہاں تمہیں اللہ غنیمتیں عطا فرمائے گا. یہ اللہ نے قبل از وقت یہ نوید مسرت بھی سنا دی کہ اللہ فتح بھی دے گا, اللہ مال غنیمت بھی دے گا. سمجھ آگئی بات کی جی. لو اب سننا کہ جب یہ بات چلتی چلتی پھیلتی پھیلتی ان عرابیوں تک گئی, ان بدویوں تک گئی, وہ جو مدینے کے قریب آباد تھے, بنو غفار, بنو جوہینہ, بنو مزینہ, بنو اسلم اور بنو اشجع, ان قبیلوں تک جب یہ پھیل گئی, اب انہوں نے بھی یعنی پروگرام بنا لیا کہ اب تو کھلی کھلی آگے یعنی غنیمتیں ہیں, فتح ہی فتح ہے, غنیمتیں ہی غنیمتیں ہیں, لہٰذا اب ہم بھی ساتھ چلیں گے, اب ہم بھی جا کر اس جنگ میں حصہ لیں گے. اب انہوں نے بھی اپنے ساتھ جانے کی کیا کر دی, آمادگی ظاہر کر دی. سمجھ آگئی جی بات کی. تو جب انہوں نے ساتھ جانے کی آمادگی ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر بین لگا دیا
فرمایا کہ اب وہ جو خیبر کی فتح ملے گی، جو خیبر کی جنگ ہوگی، اس میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف انہی لوگوں کو ملے گا کہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر شرکت فرمائی تھی، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ لہذا اب خیبر کی غنیمتوں کے بھی حقدار کون ہیں؟ وہی حقدار ہے۔ کیوں بھی میری بات سمجھے نا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان حدیبیہ والوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے اور ان کی ان پریشانیوں کا مداوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو خیبر کی فتح کی نوید مسرت سنا دی اور ایک وہاں سے حاصل ہونے والی غنیمتوں کی بھی مسرت سنا دی، نوید مسرت سنا دی، تاکہ ان 1400 وہ صحابہ کی دلجوئی بھی ہو جائے اور ان کی تکلیفوں کا مداوا بھی ہو جائے، ان کے زخم پہ مرہم بھی رکھ دیا جائے کہ چلو اگر اس وقت ہم نے یہ کٹھن سفر کیا تھا تو آج اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں غنیمتیں بھی تو دی ہیں۔ اب وہ جو گھروں میں بیٹھے رہے، اب وہ تو پھر حقدار نہیں تھے نا ان غنیمتوں کے۔ بھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو حقدار نہیں تھے نا۔ لو اب ذرا اس آیت کا جو پیچھے میں نے ساری وضاحت کی ہے تو اب ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سنیں اور اس کی ذرا وضاحت سنیں۔ فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، عن قریب کہیں گے آپ کے لیے المخلفون، وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ وہ کون تھے بلا؟ المخلفون من الاعراب، من الاعراب، ان بدویوں میں سے، ان دیہاتیوں میں سے، وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے بدوی، وہ کون تھے بلا؟ بنو غفار، بنو جوہینہ، بنو مزینہ، بنو اسلم اور بنو اشجع۔ فرمایا عن قریب یہ قبیلوں والے کہیں گے کہ حدیبیہ کے موقع پر تو ہم نہیں گئے تھے، اس وقت ہمارے نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ ہمیں اس وقت مشغول رکھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل خانہ نے۔ اس وقت تو ہم اپنی مالی پریشانیوں کی وجہ سے یا اہل خانہ کی مصروفیتوں کی وجہ سے کہ پیچھے کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا، ہمارے مالوں کی یعنی ہمارے جو کھیتوں کی اور فصلوں کی اور ہمارے پیچھے بیوی بچوں کی پیچھے نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس وقت حدیبیہ میں تو ہم اس لیے ساتھ نہیں جا سکے تھے، تو لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو نہیں جا سکے ہماری اس کوتاہی پر فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیں۔ آپ ہمارے لیے کیا کر دیں؟ اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالی ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دے۔ فرمایا کہ یہ بدوی اور یہ دیہاتی جو بات کہہ رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر شریک نہ ہوئے، اور شریک نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے مال اور ہمارے اہل خانہ غیر محفوظ تھے، اس وجہ سے ہم شامل نہیں ہو سکے۔ فرمایا یقولون بألسنتہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، زبان سے کیا بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مالوں اور اپنے اہل خانہ کی پریشانی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بات کیا ہے، دلوں کے اندر اصل مسئلہ
مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم وہاں گئے، مکے والے قوت میں ہیں، وہ طاقت میں ہیں، یہ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اگر وہاں کوئی لڑائی کی کیفیت بن گئی تو وہاں مسلمان تباہ برباد ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ ہم جائیں گے تو ہم بھی تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف تھا موت کا، ان کے دلوں میں خوف تھا، یہ موت کے ڈر سے نہیں جا رہے تھے، یہ ایک بہانہ بنا رہے ہیں، یہ عذر پیش کر رہے ہیں، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ شغلتنا اموالنا واہلونا، یہ غلط بیانی ہے ان کی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ موت کے ڈر سے نہیں وہاں پر جا رہے تھے۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی؟ تو زبان پہ کچھ اور بات ہے، دل میں اللہ اکبر۔ اور جب دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال ہے نا، اس نے اپنی ایک نظم میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہزار خوف ہو، کیا ہو؟ ہزار خوف ہو، مگر دل ہو زباں کی رفیق۔ ہزار خوف ہو مگر دل ہو، مگر زباں ہو دل کی رفیق، مگر زباں ہو کس کی رفیق؟ یعنی جو زبان ہے اور دل ہے دونوں کی ایک بات ہو، سمجھے نا؟ ہزار خوف ہو مگر زبان ہو دل کی رفیق۔ کہتا ہے یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، شروع سے لے کر جو نیک متقی پارسا لوگ ہیں ان کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کے جو دل میں بات ہوتی تھی وہی زبان پہ ہوتی تھی۔ سمجھ آئی نا؟ ہزار خوف ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اللہ فرمایا کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس حدیبیہ کے سفر میں تو یہ اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ وہاں جائیں گے تو موت آ جائے گی، وہاں موت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ فرمایا اے نبی ان کو فرما دیں فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا، کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کر لے تو بتاؤ کون ہے تو جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ اگر اللہ تمہیں موت دینا چاہے تو کیا یہ موت گھروں میں نہیں آ سکتی؟ کیا یہ موت تمہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں آ سکتی؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کا ارادہ کر لے تو کوئی مائی کا لال ہے جو تمہیں اس اللہ کے ارادے سے وہ ہٹا سکے؟ نہیں، کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادے کو ہٹا سکے۔ نبی مکرم، رسول معظم، سید و ولد آدم، شاہ ساری کائنات کے امام، سردار، ساری کائنات سے اعلیٰ افضل بہتر برتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس کو ایک بات سمجھائی تھی۔ فرمایا تھا اے عبداللہ یہ بات اپنے پلے باندھ لے کہ اگر ساری امت اگر تجھے نقصان پہنچانے پہ تل جائے، ساری امت تجھے نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تجھے نقصان نہ پہنچانا چاہے، فرمایا ساری کائنات مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اے عبداللہ یہ بات بھی اپنے ذہن میں یعنی اچھی طرح بٹھا لے
کہ اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور ساری کائنات مل کر تجھے اس نقصان سے بچانا چاہے، فرمایا ساری کائنات مل کر بھی تجھے اس نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ بات سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہم اذکار کرتے ہیں تو پتہ ہے ان میں ایک ذکر یہ بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ، جس کو تو دینے پہ آ جائے اور جس کو تو روکنے پہ آ جائے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ذرے ذرے کے اوپر، ایک ایک پتے کے اوپر اگر اختیار ہے، قبضہ ہے، کنٹرول ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی فتح و شکست کا مالک ہے، وہی تونگری اور امیری اور فقیری کا مالک ہے، وہی پوری کائنات کے اوپر ایک ایک چیز کا مالک ہے، ایک ایک ذرے پر اللہ کا اختیار۔ سمجھ آ گئی نا؟ فرمایا فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ یہ اللہ باتیں کن کو سمجھا رہا ہے؟ ان بدویوں کو۔ کن کو سمجھا رہا ہے؟ ان کمزور ایمان والے، کمزور اسلام والے بدویوں کو، ان ڈرپوکوں کو، ان موت کا خوف پالنے والوں کو اللہ یہ باتیں سمجھا رہا ہے۔ فرمایا او اراد بکم نفعا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی فتح دینا چاہے، اللہ تمہیں کوئی اگر یعنی کہ مدد کرنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ سمجھے نا؟ فرمایا کہ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی پوری پوری کیا رکھنے والا ہے؟ خبر رکھنے والا ہے۔ وہ تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، تمہاری ایک ایک ادا سے آگاہ ہے، کوئی چھوٹی بڑی، کوئی معمولی سے معمولی تمہاری حرکت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو۔ فرمایا اب سنیں ذرا اگلی آیت نے بات اور کھول دی۔ فرمایا بل ظننتم، بلکہ تم نے تو گمان کر لیا تھا، تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ الَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا، کہ ہرگز نہیں پلٹ سکے گا رسول اور مومن اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ تم نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ یہ بے سر و سامانی کی کیفیت میں جو عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں تو یہ جب وہاں پہنچیں گے مکے والوں کے ساتھ ان کی جنگ چھڑ جانی ہے، چونکہ سخت ٹسل کی ایک کیفیت ہے، تو جب جنگ چھڑ گئی تو نہ وہاں سے محمد رسول اللہ واپس پلٹ سکیں گے، نہ وہاں سے اہل ایمان واپس پلٹ سکیں گے، کچھ بھی نہیں آنا، سارے وہیں مر کھپ جائیں گے، سارے وہاں ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے تم اس خوف کی وجہ سے وہاں نہیں گئے حدیبیہ کے مقام پر، یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ جی ہمارے اہل خانہ نے اور ہماری مالی ذمہ داریوں نے ہمیں نہیں جانے دیا، یہ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی نا؟ لو دیکھو اگلی آیت نے اور زیادہ بات کھول دی نا، بل ظننتم الَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا۔ فرمایا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ خیال تمہارے دلوں میں خوب مزین کر دیا گیا، یعنی اس سوچ نے تمہارے دلوں کے اندر پوری طرح جگہ پکڑ لی، اور یہ خیال تمہارے دلوں میں مضبوط کرنے والا کون تھا؟
یہ کون تھا؟ وہ شیطان۔ شیطان نے تمہارے دلوں میں یہ خیال مزین کیا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر پہ نہ جانا، بڑا خطرناک سفر ہے، وہاں موت ہی موت ہے۔ یہ خیال کس نے مزین کیا؟ شیطان نے۔ وَظَنَنْتُمْ، اور تم نے گمان کر لیا، ظَنَّ السَّوْءِ، ایک برا گمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی تباہ ہونے والی قوم۔ تم کون ہو؟ بورا۔ بورا، بورا اس کا معنی کیا ہے؟ تباہ ہونے والی قوم۔ ہمارے ادھر پاکستان میں ایک شہر ہے نا بورے والا، اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہے، سمجھے نا؟ یہ بورا اور ہے اور وہ بورا اور ہے۔ بورا، بورا یہ عربی زبان میں جمع ہے اور اس کا واحد ہے البائر۔ بائر کا معنی ہوتا ہے تباہ ہونے والا، اور بورا یہ جمع ہے، اس کا معنی ہے تباہ ہونے والے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے لغوی اعتبار سے؟ تباہ ہونے والے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بھی اللہ پر ایمان نہ لایا اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا۔ اللہ، اب یہاں ایمان نہ لایا کا معنی کیا ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین نہ کیا۔ یہاں ایمان نہ لایا کا معنی کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین نہ کیا۔ فرمایا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پس بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکنے والی آگ تیار کی ہے۔ کافروں کے لیے بھڑکنے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سدا بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی بادشاہی۔ اللہ اکبر۔ سدا بادشاہ صرف اللہ۔ یہ دنیا کے بادشاہ کوئی 4 دن، کوئی 10 دن، کوئی 100، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کتنی کو دیر کوئی چلتا ہے، سمجھے نا؟ یہ وقت کس کی رعونت کو خاک میں ملا گیا؟ یہ وقت کس کی رعونت کو خاک میں ملا گیا؟ یہ کون بول رہا تھا فرعون کے لہجے میں؟ بڑے بڑے فرعونوں کے لہجے میں بات کرنے والے، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو بڑے بڑے فرعون وہ پھر غوطے کھا کے مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے کون ہے جس کی چلے؟ سدا بادشاہی کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آج لوگ گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیتے ہیں حسین بادشاہ، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا ہے؟ پڑھا ہے آپ نے بھی کبھی؟ لو دیکھو حسین بادشاہ کہ جو اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں اپنے مخالفوں کے وہ حملے سے نہیں بچا سکے۔ وہ مخالف کون تھے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ مخالف کون تھے؟ اپنے مخالفین کے حملے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے اور اپنا سارا خانوادہ وہاں پر قتل ہو گیا اور نہیں اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور ان کے والد محترم سیدنا علی بن ابی طالب، جن کے بارے میں آج بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا۔ گاڑی پہ چلیں گے چڑھیں گے تو مولا علی مشکل کشا، گاڑی سے اتریں گے تو مولا علی مشکل کشا، گاڑی چلائیں گے تو مولا علی مشکل کشا۔ لو دیکھ لو وہ مولا علی جن کے یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ، وہ اپنے آپ کو ایک قاتلانہ حملے سے، ایک قاتل کے قاتلانہ حملے سے نہیں بچا سکے، اپنے خانوادے کو کربلا میں نہیں بچا سکے۔ یہ تو کیفیت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ سدا بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی بات۔ ہاں وہ بچانے پہ آ جائے
وہ بچانے پہ آ جائے، جلتی ہوئی چیخا ہو، ہر طرف سے الاؤ بھڑک رہے ہوں اور اللہ بچانے پہ آ جائے، تو دشمنوں نے جناب ابراہیم کو رسیوں میں جکڑ کے اس آگ کے اندر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اللہ نے بچا کے دکھایا۔ یا نار کونی بردم وسلام، وہ ہے مشکل کشا، وہ ہے حاجت روا، وہ ہے کرنی بھرنی والا، وہ ہے نفع نقصان کا مالک، اس کا ہے ایک ایک پتے اور ایک ایک ذرے کے اوپر اختیار۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بات چاہیے۔ یغفر لمن یشاء، وہ اللہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے، وہ جس کو چاہے صدیق بنا دے، جس کو چاہے ابو جہل لعین بنا دے۔ سمجھے؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، اب پھر وہ پیچھے بات چلی گئی، وہ پیچھے آپ پڑھ کر رہے ہیں نا، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، تو بات پڑھ کر رہے ہیں نا، وہ بات میں نے ساری سمجھائی ہے۔ المخلفون سے کون مراد ہے؟ سمجھے نا؟ وہ میں نے آپ کو قبیلوں کے نام بھی بتائے، ہو سکتا ہے کسی بھائی کو وہ نام یاد رہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ مضمون کو اسی طرف پلٹا رہے ہیں۔ فرمایا سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے وہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، اذن طلقتم الی مغانم، جب تم جاؤ گے، جب تم چلو گے، الی مغانم، ان غنیمتوں کی طرف۔ یہاں غنیمتوں سے کون سی غنیمتیں مراد ہیں؟ ہاں، خیبر کی غنیمتیں، وہ جو تمہیں مال غنیمت ملنا ہے نا خیبر میں، اور یہ خیبر کی وہ جنگ تھی کہ وہاں سے مسلمانوں کو اتنی غنیمتیں ملیں، اتنی غنیمتیں ملیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں ماشاءاللہ خوشحالی آ گئی۔ بڑی غنیمتیں، بڑی غنیمتیں۔ فرمایا اذن طلقتم الی مغانم، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا جب تم خیبر کی طرف جاؤ گے، فرمایا جب تم غنیمتوں کی طرف جاؤ گے، یعنی اس کا معنی کہ یہ کنفرم تھا کہ وہاں جاؤ گے تمہیں فتح ملے گی، تمہیں غنیمتیں ملیں گی۔ سمجھے نا؟ جب تم غنیمتوں کی طرف جاؤ گے، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو۔ فرمایا اس وقت یہ پیچھے چھوڑے گئے بدوی، یہ پیچھے چھوڑے گئے یہ بدوی اور یہ قبیلے اس وقت یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے ذرونا، ہمیں چھوڑ دو، نتبعکم، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، ہم بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی اس غزوہ خیبر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کی بات کیا تھی جس کو وہ بدلنا چاہتے تھے؟ اللہ کی بات یہ تھی کہ خیبر کی غنیمتیں ان مسلمانوں کو ملیں گی جو حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے۔ اللہ کی بات کیا تھی کہ خیبر میں حاصل ہونے والی غنیمتیں کن کو ملیں گی؟ جو حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی غنیمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ساتھ چلے گے، یہ ساتھ جائیں گے، یہ غنیمتیں حاصل کریں گے، تو پھر وہ اللہ کی بات تو نہ پوری ہوئی، پھر تو اللہ کی بات بدل گئی نا۔ نہیں، فرمایا یریدون،
وہ ارادہ رکھتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، وہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ قل فرما دیجئے لن تتبعونا، تم ہرگز نہیں ہمارے ساتھ جا سکتے۔ یہ کن کو اللہ کہہ رہا ہے؟ ان بدویوں کو کہہ رہا ہے، وہ جو مدینے کے آس پاس دیہات تھے نا، جو قبیلے تھے، یہ ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم خیبر کی جنگ میں تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ لن تتبعونا، تم ہرگز نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ۔ کذالکم، اسی طرح، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، اللہ نے پہلے سے یہ بات فرما دی ہے کہ اب خیبر کی جنگ میں اور خیبر کی غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے وہ جائیں گے جو حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے۔ تم چونکہ اس وقت شامل نہیں ہوئے تھے، اب تم اس جنگ میں بھی آگے نہیں شامل ہو سکتے۔ یرید، فرمایا فَسَيَقُولُونَ، تو جب تم ان سے کہو گے نا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے کیونکہ تم حدیبیہ میں نہیں گئے تھے، تو پتہ ہے وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ کہیں گے بل تحسدوننا، تم ہمیں اس لیے ساتھ نہیں لے کے جا رہے، تم ہم پر حسد کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تم حسد کی وجہ سے ہمیں ساتھ نہیں لے کے جا رہے کہ کہیں انہیں بھی مال غنیمت نہ مل جائے۔ فرمایا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسد کی جو بری بلا ہے وہ ان صحابہ کے اندر نہیں ہے۔ ان کے اندر حسد کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ایک اللہ کے فیصلے کی وجہ سے تمہیں ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ ان کا تمہیں ساتھ نہ لے کے جانا حسد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خیبر کی جنگ میں اور غنیمتوں میں وہ شامل ہو سکیں گے کہ جو حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، تو ان کا ساتھ نہ لے کے جانا حسد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر ہے۔ فرمایا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ نہیں وہ سمجھتے مگر بہت۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، للمخلفین من الاعراب، ان پیچھے چھوڑے گئے بدویوں کے لیے، پیچھے چھوڑے گئے بدویوں، دیکھو ان کا یہ تیسری دفعہ ذکر آ رہا ہے، ان بدویوں کا اس رکوع میں یہ تیسری دفعہ ذکر آ رہا ہے۔ ایک دفعہ وہ پہلی آیت میں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، اور ایک آگے جا کر سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ، اب تیسری جگہ ذکر آ رہا ہے قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان قریب فرمایا کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پیچھے چھوڑے گئے بدویوں کے لیے سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، کہ اس خیبر کی اس جنگ میں تو تم شامل نہیں ہو سکتے۔ خیبر کی جنگ میں پھر مسلمان گئے، ماشاءاللہ شامل ہوئے، اللہ نے فتح دی، اور یہ خیبر جب گئے نا فتح کے لیے تو اس وقت 8 بڑے بڑے قلعے تھے۔ وہ جو پورا خیبر کا علاقہ تھا تو اس کے کتنے قلعے تھے؟ 8 قلعے۔ ان میں سے باقی 7 قلعے جو تھے نا وہ تو مسلمانوں نے بڑے آرام سے فتح کر لیے، بس جاتے تھے قلعہ فتح ہو جاتا تھا، جاتے تھے قلعہ فتح ہو جاتا تھا، جاتے تھے قلعہ فتح، یعنی کوئی نہ مزاحمت کا سامنا، نہ کوئی وہاں جنگ کی کیفیت، بس گئے قلعہ فتح۔ لیکن 8واں جو قلعہ تھا اس کا نام تھا قلعہ ناعم۔ کیا نام تھا؟ ناعم۔ اور اس قلعے کا جو مالک تھا اور وہاں پر جو شخص تھا اس کا نام تھا مرحب۔ نام سنا ہوا ہے نا؟ مرحب۔ بس اس قلعے کے اوپر گئے تو وہاں پر ذرا
اب یہاں پر یہودیوں نے بھی اپنی ساری قوت یہاں پر جمع کر لی، یہاں پر شدید قسم کی مزاحمت کرنی پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حملہ کیا، ایک کیا، دو کیے، بہرحال فتح نہ ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد آپ نے فرما دیا کہ کل صبح فجر کے بعد میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ جب جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کے جب جائے گا اور جب جا کر اس قلعے کے جا کر وہاں مقابلہ کرے گا، اللہ اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح کر دے گا۔ رات گزر گئی، سارے آپس میں سرگوشیاں چمگوئیاں، بھئی اب صبح پتہ نہیں کس کو جھنڈا ملتا ہے، کون خوش نصیب ہے، کس کے ہاتھ کس کے نصیب میں یہ حصہ آتا ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، این علی بن علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہم نہ علی بن ابی طالب کی فضیلت کے منکر ہیں، ہم نہ علی بن ابی طالب کی فضیلت کے ہم ان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث میں ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب علی بن ابی طالب کے مقابلے میں لا کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر تان کی جاتی ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو غاصب کہا جاتا ہے اور ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اس وقت ہمارا دل چھلنی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی کبھی بتاؤ کہ ہم نے علی بن ابی طالب کی فضیلت بیان کرنے میں کبھی کنجوسی کا مظاہرہ کیا؟ جو ان کی فضیلت ہے ہم بیان کرتے ہیں، کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ کہا گیا اللہ کے رسول ان کی تو آنکھیں بڑی دکھ رہی ہیں، آنکھیں ان کی ٹھیک نہیں ہیں، وہ ایک بیماری ہوتی ہے نا آنکھوں کی جس کو کہتے ہیں آشوب چشم، سمجھے نا؟ ان کو تو آشوب چشم کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی کی آنکھوں پہ لگایا تو علی کہتے ہیں کہ لعاب کے لگنے کی دیر تھی، میری آنکھوں کی یہ کیفیت ہوگی جیسے کوئی درد تھا ہی نہیں، کوئی درد تھا ہی۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول کا لعاب سیدنا علی کی آنکھوں پہ لگا تو علی کے لیے یہ فضیلت ہے، تو اللہ کے رسول کا لعاب سیدنا ابو بکر کی ایڑی پہ بھی تو لگا تھا، کیا نہیں لگا تھا؟ یاد ہے غار ثور؟ میرے پیارے بھائیوں، ہم کیوں بخل سے کام لیتے ہیں؟ سیدنا علی کی فضیلت بھی بیان کرو تو جناب ابو بکر کی فضیلت بھی بیان کرو، وہاں پر بیان کرتے ہوئے زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں؟ تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے جھنڈا پکڑایا، فرمایا علی جاؤ، جا کرنا وہاں جنگ لڑو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا۔ کیسے لڑو گے؟ علی رضی اللہ عنہ جذبات میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسی جنگ لڑوں گا، ایسی جنگ لڑوں گا کہ سارا برابر کر کے رکھ دوں گا۔ اب اس کا مطلب کیا تھا برابر کر کے رکھ دوں گا؟ میں ایسی گردنیں اڑا دوں گا میں سب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تیری وجہ سے اگر اللہ نے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی وہ تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کرنا کہ وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ گئے وہاں پر، نکلا باہر ان کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام تھا کیا؟ مرحب، اور اس نے آتے ہوئے ایک رزمیہ شیر پڑھا۔ رزمیہ شیر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رزمیہ شیر، سمجھے نا؟ حق وہ کیا کہتے ہیں کہ
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے رزمیہ. جو جنگ میں شعر پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رزمیہ شعر. تو اس نے نا نکلتے ہی شعر پڑھا کہ عالمت خیبر انی مرحب، کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. شاک الصلاح باطل مجرب، میں پوری طرح اسلحہ پہن کے آیا ہوں اور میں ایک لڑنے والا تجربہ کار جنگجو ہوں. یہ اس نے ایک شعر پڑھا. اذا اقبلت الحروب تلہب، جب جنگیں اپنا وہ بھڑک اٹھتی ہیں تو میں اس وقت اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا ہوں. یہ وہ شعر پڑھ کے وہ جب اپنا شعر پڑھ لیا تو سیدنا علی نے بھی پھر شعر سنایا. کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری تو ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا تھا، یعنی شیر نام رکھا تھا. میری ماں نے میرا نام کیا رکھا تھا؟ حیدر. انا الذی سمتنی امی حیدرا شاک السلاح کریہ المنظرا، میں وہ جنگجو ہوں کہ جب مقابلے میں اترتا ہوں تو پھر دیکھنے والے کے لیے میرا منظر ہی بڑا برا ہوتا ہے. ایسی جنگ لڑتا ہوں، ایسی جنگ لڑتا ہوں. اور کلی سے غابات کریہ المنظرا، یہ شعر پڑھا جناب علی رضی اللہ عنہ. اس نے وار کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وار روکا. پھر سیدنا علی نے وار کیا. اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس کے باوجود جناب علی نے وار کیا اور اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا، سر کے 2 حصے کر دیا. بس اس کے بعد بتاؤ گے، بس اتنی بات. اب ایک ذاکر پتہ ہے وہ یہ واقعہ بیان کرتا ہے، تو پتہ ہے وہ کیسے بیان کرتا ہے کہ ذاکر کی زبان کہتا ہے علی گئے تو 80,000 من کا وہاں دروازہ تھا. کتنا؟ 80,000 من کا دروازہ تھا. علی نے ایسے ہاتھ ڈالا اور دروازہ پکڑ کے ایسے دور پھینکا. اور اس کے بعد جناب علی آگے بڑھے اور مرحب کے سر پہ وار کیا، تلوار ماری. تلوار نے پہلے مرحب کا سر کاٹا، پھر اس کا سارا جسم کاٹا، لیکن تلوار نہیں رکی. تلوار نے پھر پہلی زمین کاٹی، پھر دوسری زمین کاٹی، پھر تیسری زمین کاٹی. ساری زمینیں کاٹتی جا رہی ہے، لیکن اتنی طاقت قوت اس تلوار میں، تلوار روک ہی نہیں رہی. 7 زمینیں کاٹ دی. 7 زمینوں کے نیچے ایک بیل ہے، اس بیل کے سینگ پر یہ 7 زمینیں کھڑی ہیں. تو پھر جب وہ تلوار چلتی چلتی اس بیل کے سینگ تک پہنچی تو اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا. جبریل جاؤ فٹافٹ جا کر اس علی کی تلوار کو روکو. اگر آج اس بیل کے سینگ کٹ گئے تو ابھی قیامت برپا ہو جائے گی، آسمان بھی دڑام سے گر جائیں گے، زمینیں بھی کٹ جائیں گی، قیامت برپا ہو جائے گی. تو فوراً جاؤ جا کر اس علی کی تلوار کو روکو. تو پھر آئے جناب جبریل اور انہوں نے آ کر اپنے پر آگے کیے. تو جب پر آگے کیے تو تلوار چلتی چلتی اس نے کئی پر بھی جناب جبریل کے کاٹ دی. اب یہ واقعہ ایک ذاکر بیان کر، اور آگے سامنے بیٹھے ہوئے سارے لم یا بج، سارے لم یا بج، نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اور ایسا جناب ان کو وہ رلا کے پاگل کیا ہوتا ہے، مت ماری ہوتی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کرنے والا کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ خیبر کی فتح، یہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہم اسی لیے ان کو فاتح خیبر کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ فاتح خیبر. فرمایا قل للمخلفین من الاعراب، فرما دیجئے ان پیچھے چھوڑے گئے اعرابیوں کے لیے، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تم دعوت دیے جاؤ گے ایک سخت جنگجو قوم کی طرف. ہاں آگے جنگیں ہوں گی، ابھی تو رومیوں کے ساتھ جنگ ہونی ہے، ابھی ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہونی ہے.
ابھی تو وہ آگے یمامہ کی جنگ آ رہی ہے، جو منکرین جو مرتد جو تھے نا، وہ بنو حنیفہ، وہ جو مسلمہ کذاب، ان کے ساتھ جنگ ہونی ہے، ابھی بڑی جنگیں ہیں۔ اولی بأس شدید تقاتلونہم، تم ان سے لڑائی کرو گے، او یسلمون، یا وہ تابع فرما بن جائیں گے، فَإِن تُطِيعُوا، پس اگر تم اس اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جہاد کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِن، وہ اجر حسن، وہ اجر حسن کیا ہے؟ اللہ غنیمتیں بھی دے گا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، تم نے اس حکم جہاد کو نہ مانا، اس حکم جہاد سے تم نے سر کو یعنی اس سے نافرمانی اختیار کی، اس سے پھر گئے، کما تولیتم من قبل، جس طرح تم پہلے پھر گئے تھے۔ پہلے کب پھرے تھے؟ حدیبیہ جاتے وقت، اس وقت بھی تو تم نے نافرمانی کی تھی۔ فرمایا جس طرح تم نے پہلے اللہ کے حکم سے روگردانی اختیار کی تھی، تو یعذبکم عذابا علیما، تو پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، اگر اندھا آدمی جہاد پہ نہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے لنگڑے پر کوئی تنگی، اگر لنگڑا آدمی جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ نہ جہاد پہ جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں بری ہے، نابینا بھی اور لنگڑا بھی۔ فرمایا ولا علی المریض حرج، اور نہیں ہے بیمار پر کوئی تنگی۔ اب پہلی دو جو وجوہات ہیں وہ ابدی ہیں، اور یہ تیسری جو ہے یہ عارضی ہے۔ بیمار آدمی عارضی طور پر بھی تو بیمار ہو سکتا ہے، کوئی زخم آ گیا، کوئی بخار چڑھ گیا، کوئی مسئلہ بن گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، وہ داخل کرے گا اس کو جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، کہ چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی پھر جائے گا، روگردانی اختیار کرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ اس کو عذاب دے گا دردناک عذاب۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔ جی وہ بیٹھے ہیں سامنے۔